نہ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے۔ اعلیٰ حضرت تسی گئے، اگر سبع سنابل کی تعریف اعلیٰ نے کی ہے اور اس کے اندر گستاخانہ واقعہ موجود ہے، کفریہ واقعہ موجود ہے، اور وہ مدعا ڈل گیا امام احمد بریلوی پہ کہ انہوں نے گستاخی کی حمایت کی ہے، حالانکہ کلمے کی انہوں نے یا اس واقعے کی حمایت نہیں کی۔ تو مشکات المصابیح کے اندر گستاخانہ روایت موجود ہے اس کی، تو تم نے بھی تعریف کی ہوئی مشکات المصابیح کی، اور روایت ابھی تک موجود ہے جس کے اندر موجود ہے کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ یہ روایت ایسی ہے کہ مرزا جرمی کہتا ہے جو اس کو مانے گا اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے، جو اس کو صحیح مانے گا اس کا ایمان گیا۔ یہ گستاخانہ روایت ہے، تو یہ تو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے جو مرزا نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ مرزا محمد علی نے دیوبندی تبلیغی جماعت کے مبلغ طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کی تعریف کی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے خواب بھی بیان کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند کیا۔ اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت۔ باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ گلدستہ اہل بیت والی کتاب کو اب سوال یہ کیا گیا مرزا محمد علی سے کہ آپ نے تو اس کی تعریف کی ہے اور اس کے بارے میں یہ خواب بھی کسی کا بیان کیا ہے، تو اس کتاب کے اندر تو ضعیف اور کمزور قسم کی روایات بھی ہیں، تو مرزا نے اس کا یہ جواب دیا کہ کسی کتاب کی تعریف کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کسی کتاب کا اس طرح پسند ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ہر بات ہی صحیح ہو۔ جب اپنی بات آتی ہے تو لمی پا لیندے ہو، اور جب ہماری بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اعلیٰ نے تعریف کر دی ہے سبع سنابل۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر جو واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا مرزا جرمی کے بیان کے مطابق، اور اس نے باقاعدہ ایک تھمبنیل بھی لگایا ہوا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا؟ اس روایت کو 3 سال پہلے اس نے کہا کہ یہ گستاخانہ ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں۔ اور گستاخانہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں اس کے اندر واقعہ موجود ہے، تو وہ بات جو تم نے کہا کہ گستاخانہ واقعہ ہے اس کو نکالو، کتابوں کو آگ لگا دو، امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، کیا امام بخاری نے کہیں فوٹ نوٹ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ گستاخانہ روایت میں ذکر کر رہا ہوں؟ کسی حدیث کے شارح نے فتح الباری کو اٹھا لیں، عمدۃ القاری کو اٹھا لیں، ارشاد الساری کو اٹھا لیں، ان میں سے شارحین میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے؟ مرزا نے اس کو کہا گستاخانہ۔ اب چونکہ مرزا کہہ چکا تھا اور جو اس نے دعوے کیے تھے تصوف کی کتابوں کے خلاف، ان دعووں کے مطابق ان کتابوں کے بارے میں بھی وہ فتویٰ آتا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے اور ان میں سے یہ واقعات نکالے جائیں، نہ واقعہ نکال سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے۔ تو اب 3 سال بعد یو ٹرن لیتے ہوئے یہ رجوع کر لیا اس سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بتایا کہ رجوع کس نے کروایا؟ چشتی رسول اللہ سے کہتا ہے رجوع میں نے کروایا ہے، میرے حوالے سے جو ہلکے لفظ استعمال کرتا میں نہیں کروں گا، مجھے رجوع مرزا انجینئر نے کروایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر جس واقعے کو تم نے 3 سال پہلے گستاخانہ کہا تھا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا تھا، بیان کیا دے رہا ہے؟ جذبات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی مرزا وہ گستاخی کسی کو اگر ڈکلیئر کرتا ہے تو جذبات میں کرتا ہے چیزیں، یہ اس کا موقع جذبات میں تھا، تو جذبات میں نکل گیا تو اس کے بعد رجوع کر لیا۔ اور رجوع بھی کیسے کی ہے؟ اندھا کنا رجوع کیا، میرے شاگرد نے بتایا تو تمہارے شاگرد نے بتایا، میں نے بتایا اور تمہارے شاگرد نے پہلے مجھے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم علی بھائی سے رجوع کروا لیں گے، اور وہ جو رجوع کرایا جس بنیاد کے اوپر، اور حوالہ کیا دے رہا ہے، دلیل کیا پکڑ رہے ہیں؟ دلیل جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے استشہاد کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ تحقیق اس عورت نے قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ اس واقعے سے دلیل پکڑی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیا تھا نا، وہ کب کیا تھا؟ وہ تو کر لیتے۔ دیکھیں اس واقعے کا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، اور اس روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے بار بار قصد کیا، ارادہ کیا، تو قصد کر لیتے اور ارادہ کیا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پہ کہتا میں نے رجوع کر لیا ہے اور وہ جذبات میرے منہ سے نکل گئے۔